جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. منافق سامنے میں ایسا لگے گا کہ بہت خوبصورت باتیں کر رہا، لیکن اندر آنا اتنا بغض اور ہوتا ہے کہ آپ کا اندازہ لگانا اور آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے. میں اس لیے بول رہا ہوں، میں نے نظروں سے میرے اپنے نگاہوں کے سامنے ایسے منافقوں کو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر. اسی لیے مومن بن کر رہو، مر جاؤ مٹ جاؤ، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن کبھی بھی مومن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ گاندھی کے سامنے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے ہمارے بڑے بڑے مسلم، ہمارے بڑے بڑے خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، سماج کو عرش پہ لے جانا چاہتے ہیں. جناب گاندھی کے سامنے ان کا سر جھک جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان کا سودا کرے. اگر کوئی ایسا سامنے ملے تو ان کی اصلاح کرو، ان کو کہو یو آر ڈوئنگ ٹو دا رانگ، وہ غلط راستے پر ہو. یہ ایک مومن کی پہچان، ایک ایمان والے کی یہی پہچان. جب عبداللہ بن ابی بن سلول کو، جب اس نے اپنے قوم اور معاشرے کو، انصاری صحابہ کو، مہاجر صحابہ کے خلاف بھڑکایا اور یہ کہا یہ دیکھو جن کو تم نے اپنی جائیداد میں جگہ دی، جن کو تم نے اپنی زمین میں جگہ دی، آج جو تمہارے سر پر بیٹھے ہیں، اسی لیے چلو نیند آ رہا، ہٹ جانا اور سب کو لڑایا. گرمی بھی بہت ہے وہاں پر اس پنکھا چل رہا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، وہ ساری باتیں سن رہے. انہوں نے کہا کہ چلو دور مدینہ پہنچنے کے بعد کوئی عزت دار ہے وہ ذلیل اور خوار، جتنے بھی لوگ ان کو باہر کریں گے ان کا مقصد العیاذ باللہ اللہ کے نبی اور صحابی کے ذلیل سے مراد وہی ہو جو مہاجر کے جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. اور انصاری صحابہ کو برخلایا کہ تم لوگ عزت دار ہو، تم نے زمین اور جائیداد کی زمین میں حصہ دیا، اپنے جائیداد میں حصہ دیا ہے، ہاں نیند مار رہا ہے، وائرل ہو جائے گا. کرتے اسی لیے تم چاہتے ہو کہ تمہارا روم بدن تباہ باقی رہے، تو ان کو نکالو اپنے بول رہے ہیں نیند مار رہا تھا. کے چھوٹے سے بچے عمر میں بہت کم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اللہ کے نبی کے پاس فوراً پہنچتے اور جا کر کہتے کہ اللہ کے نبی ایسی ایسی بات ہے. جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار اللہ کے نبی کے سامنے قربانی کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے میں ایمان کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے شہادت کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دیوانے ہونے کی باتیں کرتا، سب سے بڑے مہم ہونے کی باتیں کرتا، لیکن پیٹ پیچھے چھوڑا بھوکنے کی سازشیں رکھتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اس کے بعد جاتے صاحب تم سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، 1 گھنٹہ کرے گا. اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا. عبدالغفار ہے، لیکن جب ان کو بلایا گیا اس منافق کو مکر گیا، عبدالغفار ہے. اس کے بعد اب لیکن پھر بھی یہ نوجوان صحابی ہو گیا عبدالغفار ہوا جو پہلے اس کا بعد چندہ ہونے سے پہلے عبدالغفار کا ہوا. عبدالغفار کا پروگرام کیا رہتا ہے. اللہ نے آسمان سے زمین پر پھر آگے سونے نبی علیہ السلام پر فوراً رتن پور میں بھی تھا نا آج کا پروگرام اس کا عبدالغفار کا. منہ دھوکایا ہے، منہ دھوکایا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے منہ ہاتھ دھو کے آیا نا. یا غلام عبدالغفار کا تمہاری باتیں اللہ نے ہو گیا اس کا. اب جاتے سے آئے گا 2 بجے. جب کوئی سچے راستے پر ہوتا ہے، جب کوئی حق پر ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جاتے سے آئے گا ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، تک رہے نہ کسی بادشاہ سے، نہ کسی لیڈر سے، اور نہ کسی جھوٹے سے، نہ کسی کذاب سے، نہ کسی بہروپیے سے، نہ کسی قوم کو سادہ گر سے، اور نہ کسی باہوبلی سے. میں پلتا بڑا ہوں
اپنے علاقے کے باہوبلیوں کے بیچ میں، لیکن اللہ نے میری ہر جگہ پر مدد کی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ سے بڑا کوئی بڑے مددگار نہیں. لیکن اپنی زندگی کا ایک مشن بنا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہم کبھی بھی غلط کے سامنے نہیں جھک سکتے. جو غلط ہے اس کو غلط مرتے دم تک کہیں گے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ہی نہیں کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، کوئی غلطی نہیں کر دی ہو، گھر میں ہے، سب سے پہلے آدمی مکلف ہے اپنے اہل و عیال کے لیے. سب سے پہلے مکلف اپنے گھر میں جو پریوار ہے، آدمی وہاں کا مکھیا اور سرپنچ ہوتا. ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا مکھیا ہوتا، سرپنچ ہوتا. اگر وہاں پر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہونا چاہیے. اگر پورے گاؤں کے اندر میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اس پر باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آنی چاہیے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں نے اس لیے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی ہے. کہیں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی برائی ہو رہی تو آواز بند کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے مسلمان بھائی، ہم مسجدیں پہ تعمیر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی مسجد بھی بہت بڑی، بہت اچھی، لیکن اس مسجد میں مسجد کے فریضے کو جو لوازمات ہیں وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک مسجد کا سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پابند صلاۃ ہیں. آپ اس مسجد میں 5 وقت کی نماز یہ اس مسجد کا حق ہے. آج جو ہماری مسجدیں ٹوٹے اس کے ذمہ دار بھی ہمیں. مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہر سال میں ایک بار کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے کہ کم سے کم چلیں مسجد تعمیر کریں گے. اس کے لیے ہم لوگ چندہ کرتے. مناظر جتنے بھی ہیں، جب مندر کوئی تعمیر کی بات آتی ہے کہ مندروں کو بنانے کے لیے، آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا، ایک مسجد شہید کی گئی اتر پردیش میں، وہاں اس جگہ پر جو مندر بنایا گیا ہے، اس مندر کے اس کو بنانے کے لیے جو فنڈ جمع کیا گیا، 11-12 دن میں پتا ہے کم سے کم 11 ارب روپے جمع کیے گئے. اور ان میں سے خرچ بہت کم ہوگا، 55 یا 5.5 ہزار کروڑ روپے خرچ ہوگا. اتنے پیسے جمع ہو گئے. اور ہم مسلمان یہ ہیں کہ چیخنا پڑتا ہے. ہمارے علماء چیختے ہیں کہ آؤ اللہ کے نام کر دو، مسجد کے نام کر دو، اس کے بعد تب پیسے سے ہم لوگ نکالتے ہیں. اس کی ضرورت ہی نہیں آنی چاہیے. مسجد اس زمین پر، اس روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد. إِلَّا حَقَّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. مسجدیں اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کی نظر میں تمام مارکیٹ اور بازاروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی شہر، کوئی جگہ ہے تو مسجد. اور ناپسند کوئی جگہ اگر ہے اللہ کی نظر میں تو وہ بازار ہے، مارکیٹ. اور مسجد تعلیم ہونی چاہیے، قرآن مکتب کا نظام ہونا چاہیے. ہمارے بچے کم سے کم قرآن کریم کی تلاوت ہر بچوں کو آنی چاہیے. عقیدہ کو جاننا چاہیے، عالم دین بننا چاہیے، حافظ قرآن بننا چاہیے. یہ سب امنگ ہمارے اندر نہیں ہے، تو اسی لیے آہستہ آہستہ مدارس بھی بند، آہستہ آہستہ مسجدوں کے بھی بلڈوزر کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. بادشاہ لوگ اپنی ذمہ داری بول گئے. میں نے ایک منتر پڑھا ہے، راجا کے دھرم سے تو سیاست پر جانا مچے پکارا کا راجم دھرموں میں بھارت راجیہ ناٹک اس میں کہا جانر پتی پر جا بکباتا سونر ترت نرکم ہو جاتا. جو بادشاہ، جو گارجن، جو ذمہ دار اگر کسی انسان پر ذرہ برابر وہ ظلم کرتا ہے، مسجد کے تعلق سے ہو کہ مکتب کے تعلق سے ہو کہ کسی بلڈنگ کے تعلق سے ہو، اگر کوئی گارجن ذمہ دار اگر کہیں پر غلط طریقے پر کسی مسجد یا مدرسے کو ٹارگٹ کرتا ہے تو نرک نرکم ہو جاتا. اسی وقت اس کا نام نرک میں جانے والوں کو بھی لکھ دیا جاتا. چاہے اتر پردیش کا لال مظفر ہو،
چاہے بھارت کا پرائم منسٹر ہو، چاہے عبداللہ سالم ہو، اگر میرے ہاتھ سے کوئی ظلم ہوگا، کسی انسان کو تکلیف پہنچائی جائے گی، تو ایسا نہیں کہ عبداللہ سالم ابن مقرر ہے، عالم دین ہے، تو بخش دیا جائے گا، نہیں۔ ظلم پھر ظلم ہے، خون تو خون ہے، جب ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ کبھی بھی ظالم کی مدد کرو، اس کو ظلم سے روک کر، اور مظلوم کی مدد کرو تو اس کو ظلم ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمارا عقیدہ جڑا ہوا ہوتا ہے اپنی مسجدوں سے، اپنے مدرسوں سے، اپنے ان جگہوں سے۔ اگر کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو اس پر آواز بلند ہونی چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھنے والے کو مسلمان نہیں بولتے۔ ابھی میرے ساتھ بہت ساری باتیں، ہاں ابھی 1-1.5-2 مہینے میں آپ لوگوں نے دیکھا، میں نے صرف اسی لیے کمپرومائز نہیں کیا، اور میں جھک نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ صرف ایک جماعت کو نہیں، اس جماعت کے بھی، جماعت کے بھی، جماعت کے بھی، مولانا آئیے ہم کو ہماری مدد کر دیجیے، مولانا آئیے ہماری مدد کر دیجیے۔ ہم نے کہا تم چور، ہم نے کہا تم لوٹے، ہم نے کہا کہ تم مجرم ہو، ہم تم جیسے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کا قرآن کہتا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بحیثیت ایک عالم کے جان بوجھ کر کسی غلط آدمی کی طرفداری عبداللہ کبھی نہیں کر سکتا۔ نہیں رہوں گا اس پلیٹ فارم پر، اپنا راستہ بدل لوں گا، لیکن کبھی بھی کسی غلط آدمی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اس کی طرفداری نہیں کر سکتا۔ اللہ کا قرآن واضح لفظوں میں کہتا، مسلمانوں یہی پہچان آپ کی ہونی چاہیے۔ ابھی ایک زمانہ آنے والا ہے، 500 روپے میں آپ اپنے ایمان کا سودا کرو گے، مجھے پتا، ادھر سے بھی 500 روپے، ادھر سے بھی 500 روپے، ادھر سے بھی 1000 روپے، نہیں، آپ کی شہادت ایک ہے، آپ کے پاس ادھیکار ایک ہے۔ آپ پیسے لے کر اگر آپ اپنے ادھیکار کو بیچتے ہو تو اسلام کی نظر میں یہ ناجائز حرام۔ آپ کی شہادت ایک، کسی کو بھی دیجیے گا آپ کی مرضی، لیکن پیسہ لے کر اپنی شہادت کو بیچنا، اپنی گواہی کو بیچنا، اسلام میں بول دیتا ہوں ووٹ ڈالنا شریعت گواہی، اور یہ گواہی آپ پیسے لے کر اگر دیتے ہیں کسی کے بھی حق میں تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ شریعت کا ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی لیے کبھی بھی پیسوں کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 60,000 لوگوں کے بیچ میں ابو جہل نے ان کے دونوں کانوں پر دو مخالف سمتوں میں باندھ کر کہا تھا، باندھ کر کے کہا کہ سمیہ بتا اپنی جان بچائے گی کہ اپنے ایمان بچائے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو جہل، یہ دنیا کا نشہ نہیں ہے، تجھے جو کرنا ہو تو کر لے۔ سمیہ کو اگر ان کے مرتے دم تک اللہ لاکھوں کروڑوں جانے عطا کرے، ہر جان کو شریعت کے نام پر نچھاور کرنے کے لیے تیار، لیکن تمہارے ڈر سے اور تمہاری غلط باتوں پر ڈر کر میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ بیچ سے چیر دیا گیا بی بی سمیہ کو، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج 500-1000 روپے میں مومن اپنے ایمان کا سودا کر لیتا، نہیں مسلمانوں، آپ کی یہ پہچان نہیں۔ آپ مومن، سب سے بڑی قیمتی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ ہے ایمان۔ اس سے بڑی قیمتی دولت اور ہے ہی نہیں اللہ کے خزانے۔ ایمان ہے تو سب کچھ، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، آپ کچھ بھی کر لیجیے۔ ایمان نہیں ہے نماز پڑھ لیجیے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ایمان نہیں ہے روزہ رکھ لیجیے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ہاں ہو سکتا ہے ایسا کہ دنیا میں آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ مل جائے، لیکن مرنے کے بعد آپ جنت نہیں جا سکتے، جس کو پرم پد کہا گیا، جس کو سنسکرت میں کہا گیا ہے پرم پد۔ تسمات شاسترم پرمانم کے کاریہ اکاریہ، یہ شاستر ودھی مکسرج ورتتے کام کارتان نہ سدھم واپنکل نہ سکھم نہ پرام گتی۔ گیتا میں ہے، ہندوؤں کے لیے اپدیش ہے
کہ اگر کوئی آدمی اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پرم پد پراپت نہیں کر سکتا۔ پرم پد، پد میں سب سے بڑا پد، مطلب اس کی عظیم کامیابی، عظیم کامیابی، بڑی کامیابی کب ہو سکتی ہے؟ جب ہمیں جنت مل جائے، تبھی بڑی کامیابی۔ اس کو پرم پد کہا جاتا ہے، جنت۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ایمان۔ ہندو اتنے کام کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے دان کرتے، خرچ کرتے، کیا وہ جنت چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایمان شرط ہے، ایمان کمپلسری ہے۔ اگر ایمان نہیں، نو سوال تو انٹر دا پیراڈائز، جنت نہیں جا سکتا۔ پکڑیے گا ایک سیکنڈ کے لیے۔ کچھ بھی کریے دنیا میں، ہاں اگر وہ دان کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دان کی وجہ سے دنیا میں اس کو کچھ فائدہ مل جائے۔ نان مسلم ہندو اگر کوئی پنیہ کر لیتا ہے، کوئی پنیہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا، مرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ اس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے، مرنے کے بعد پنیہ کمانے کے، نیکی ملنے کے لیے جزا، بدلہ، اچھے بدلے کی امید نہیں کر سکتا ہے جو مومن ہوگا۔ اس لیے ہم مومن، ہم مسلمان، اللہ نے قیمتی دولت سے نوازا۔ اسی ایمان، اسی دولت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اپنے شان اور عزت کے ساتھ آن شان کے ساتھ رہنا ہے۔ بہت سارے منافق آئیں گے، آنے دیجیے۔ اور اپنے بچوں کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ علماء کرام کی بڑھتی ہوئی قلت چنتا کا وشے، ہمارے مدرسے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہم مسجد کی فکر کر رہے ہیں، مدرسوں کی بھی فکر کریں، مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ آزاد کریں اور اس کی فکر مت کیجیے کہ مدرسے میں ہمارا بچہ پڑھے گا تو مولانا بنے گا، علم بنے گا۔ اس زمین پر سب سے مقدس جماعت صحابہ کے بعد اگر کوئی جماعت ہے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج کچھ لوگ علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، نہیں جناب یہ مولانا صاحب ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تو عالم دین ہے، یہ تو فلاں تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ ڈرتے ہیں یا جلتے ہیں، ورنہ علماء کی وہ جماعت رہی ہے، ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے۔ علماء نے بڑی بڑی آندھیوں کا مقابلہ کیا۔ میں نے کل کے جلسے میں بھی کہا کہ آج بھی کہتا، اسی بھارت کی دھرتی پر اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا ایک بادشاہ جس کا نام اکبر، وہ اکبر بادشاہ دین لاتا ہے، نئی شریعت لاتا، یعنی ہندو دھرم کی باتیں بھی رکھی گئی، شراب کو جائز قرار دیا گیا، عورتوں کو شراب خانے میں شراب پلانے کی ڈیوٹی پر مسلط کرتا ہے، اور تو جناب زنا کو جائز قرار دیا جاتا ہے، داڑھی چھیننا جائز، کوئی حرام نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں شریعت میں گیا کہ اس نے تبدیلی کی، ایک نئی شریعت بنانے کی کوشش کی، نیا دین بنانے کا اس نے کوشش کر، اس دین کا نام رکھا دین الہی اکبر کے زمانے میں۔ اور اکبر اگر کوئی فیصلہ کرتا تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ کہ اکبر تم نے غلط فیصلہ کیا۔ برہمن عقیدہ، ہندو عقیدہ، کرسچن عقیدہ، یہ سارے عقیدے ملا دیے سب۔ اس نے کہا کہ ایوری ریلیجن آر ایکول، سارے دھرم کے لوگ، سارے مذہب برابر، ہم سب کا سمان کرتے ہیں، سب کا ہم سب کا سمان کرتے، سارے مذہب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ انہوں نے ایک نیا دین بنایا دین الہی کے نام سے، باضابطہ اس کو نافذ بھی کیا، نافذ امپلیمنٹ کیا اس کو، اور اس کو سرکاری خزانے سے فنڈ بھی کرتا تھا چلانے کے لیے کہ چلاؤ اس شریعت کو آگے بڑھاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کر سکتے، آؤ جلال الدین اکبر کے دربار میں دیکھو، ان کے اس غلط تحریر
تان کر سر پہ کفن مان کر کم سے کم 100 ملفوظات لکھے، قلم اٹھایا اور یہ کہا کہ جلال الدین اکبر تمہارا یہ دین منگھڑت ہے، تمہاری یہ شریعت قرآن کے خلاف ہے، تمہاری یہ لائی ہوئی جو منصوبے اور منگھڑت جو عقیدے ہیں اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ ورنہ تمہیں عذاب میں ڈالے گا۔ میرے بھائی کو پتا ہے وہ کون تھا مرد مجاہد، وہ کوئی نیتا نہیں تھا، وہ کوئی پی ایم سی ایم نہیں تھا۔ آج کل عالم دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے، سچی قیادت کوئی کر سکتا ہے کہ عالم دین کر سکتا، قوم کی صحیح رہنمائی کوئی کر سکتا ہے کہ عالم دین کر سکتا۔ آپ کی جماعت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کی قیادت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، گاؤں سماج کا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا اگر اس گاؤں کے اندر کوئی عالم دین نہ ہو، چاہے باہر سے ہو چاہے اسے دستور کا۔ ارے آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے بنا عالم دین کے۔ نکاح نہیں ہوگا، نکاح کون پڑھائے گا؟ عالم دین پڑھائے۔ اگر عالم دین نہ ہو تو آپ قبر میں اتارے نہیں جا سکتے، آپ کا جنازہ پڑھائے گا عالم دین، آپ کا نکاح پڑھائے گا عالم دین، ٹوٹل معاملوں میں عالم دین، طلاق کا خلا کا معاملہ عالم دین حل کرے گا، وراثت کا معاملہ عالم دین حل کرے گا۔ اور جب بات قیادت کی آئے گی دنیا کے اندر تو آپ کہو گے کہ مولانا لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ آپ کی توقعات ہے اور آپ کی کم کم نظیر کی یہ دلیل۔ عالم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، عالم کبھی رشوت نہیں لے سکتا، عالم کبھی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، عالم کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا۔ جو عالم ہوگا وہ کہیں بھی ان تمام گناہوں کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس بادشاہ کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہوا اس مرد مجاہد کا نام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ٹرم کے بعد اکبر کے چلے جانے کے بعد فوراً نظام اور سسٹم بدل دیا گیا، وہی شریعت، پھر وہی قانون، وہی قرآن، وہی حدیث جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام 1418 سال پہلے لے کر آئے تھے، اس کو پورے چاروں طرف زور شور کے ساتھ لوگ عمل کرنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس زمین پر مقدس جماعت اور ہستی کسی کی ہے جو علماء کی۔ من دعا منکم منکرا فلیغیرہ ہو گئے، جس پر سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے علماء ہیں۔